بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ پاگلوں کی طرح وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن میں بھی انہیں چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میری پرچھائی بھی انہیں نظر آ گئی تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، لیکن میں بھی اتنی جلدی شکست ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ ایک درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی جب میں نے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ وہ موٹا آدمی زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگا، اسی طرف آئی ہے وہ لڑکی، میں نے خود اس کے نیلے دوپٹے کو دیکھا تھا۔ خوف کے مارے میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دور ہوئے میں نے فوراً سے یہاں سے راہ فرار اختیار کی اور سامنے نظر آتے اس بنگلے کی چھوٹی دیواروں کے اس پار چھلانگ لگا دی۔ بنگلے میں مکمل خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، جو میرے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اگر میں یہاں چھپ جاتی تو شاید کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑتی۔ یہیں دب کے بیٹھی رہی جبکہ 4-5 گھنٹے نہ بیت گئے، لیکن اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے بنگلے کا داخلی دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں سے لمبا چوڑا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ شاید اس نے میری موجودگی بھانپ لی تھی، تبھی تو ایک دم پلٹا۔ اس شخص نے دور سے ہی مجھے دیکھ لیا تھا، تبھی ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا، یہاں آؤ لڑکی، کون ہو تم؟ اس کی بھاری آواز بہت بھاری تھی۔ میں کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، جانتی ہو یہاں آ کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے تو دوبارہ ہماری مرضی سے یہاں سے جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، تبھی میں یہاں آ کر چھپ گئی، لیکن اب میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی۔ میں جو وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی اس شخص نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا نا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، ہمارے راجا صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اب میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، نہ جانے اندر میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ میں جو ایک مصیبت سے خود کو بچا کر دوسری مصیبت میں پھنسی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر سے میں کسی گہرے دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں۔ پھر جیسے ہی اندر جا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا سچ میں ہی یہ ایک انسان ہے؟ میں سامنے بیٹھے خوبصورت شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں اپنی بیوہ ماں اور 4 بہن بھائیوں کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد میں کسی فیکٹری میں کام کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی، لیکن روزانہ کی خواری کے باوجود بھی مجھے کہیں کام نہیں مل رہا تھا۔ میری ماں پہلے ایک بنگلے میں کام کرتی تھی، لیکن آج کل وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس سے کوئی کام کاج ہی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اس نے کام پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں جو پہلے بچوں کو ٹیوشن اور سلائی کر کے اماں کا ہاتھ بٹا رہی تھی، اب بری طرح پریشان ہو گئی، کیونکہ اماں کیا بیمار ہوئی، گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی بنگلے میں ملازمہ کے طور پر کام کرنے لگ جاؤں، لیکن اماں نے مجھے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی، مالکوں کی نیت ٹھیک نہیں، میں اپنی جوان بیٹی کو ہرگز بنگلے میں نہیں بھیجوں گی۔ یوں ان کی بات مان کر میں کسی فیکٹری میں کام کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن 1-2 ہفتے کی خواری کے باوجود بھی مجھے کہیں کام نہ ملا۔ میں ایک دن سڑک پر اکیلی کھڑی تھی، تب سامنے سے گزرتا آدمی مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا آپ کو کام کی ضرورت ہے؟ میں بھی ملازموں کی تلاش میں ہوں، یہاں تھوڑی دور ہی میرا بنگلہ ہے۔ مجھے پڑھی لکھی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کر سکیں، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ آپ کل اس پتے پر آ جانا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میں خوش ہو گئی کہ شکر ہے اللہ نے میری مدد کی اور اس آدمی کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ پھر اس رات میں خوشی خوشی اماں کو بتا رہی تھی کہ مجھے کام مل گیا ہے، دیکھنا کل ضرور وہ آدمی مجھے کام پر رکھ لے گا، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ پھر دوسرے دن میں اپنی بڑی سی چادر پہن کر اسی پتے پر جا پہنچی، لیکن بنگلے پر تو گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی کھلے دروازے سے اندر گئی تو مجھے اس بنگلے میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی، جو لڑکی تھی تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے ایک آدمی سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں غریب لڑکی ہوں، مجبوری کی وجہ سے یہاں کام مانگنے آئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ لوگ یہاں غلط کام کرتے ہیں، لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ مجھے پھانسنے کی سازش تھی۔ یہاں پر کوئی کام نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے۔
اب میں جیسے ہی پیچھے پلٹی تو اچانک ہی سامنے کھڑے ایک خوفناک شکل کے آدمی کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ میں ان کے کام کے بارے میں جان گئی ہوں۔ تبھی وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، اندر جاؤ، جو یہاں ایک بار آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا۔ لیکن میں نے اچانک ہی اسے دھکا دیا اور کھلے دروازے سے بھاگتی چلی آئی۔ اس نے سامنے سے آتے 3-4 آدمیوں کو میرے پیچھے بھاگنے کا کہا تو میرے اندر بجلی کی تیزی آ گئی۔ میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پیچھے وہ چاروں آدمی مجھے ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ویسے تو سڑک کے دونوں طرف بنگلے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہاں پر رہنے والے لوگ بہت بے حس ہیں، کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ جب بھی بھاگتے بھاگتے میں ایک سنسان اور ویران سی جگہ پر آ گئی، جہاں پر ایک سفید سا بنگلہ اپنی پوری شان سے موجود تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس میں چھپ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہاں ایک اور مصیبت میرے لیے منہ کھولے کھڑی ہوگی۔ اب میں اس ہری آنکھوں والے شخص کے سامنے کھڑی تھی، جس کے آس پاس کے لوگ اس کے سامنے کسی رعایا کی طرح کھڑے تھے۔ پھر وہ خوبصورت آنکھوں والا شخص مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی لڑکی کہ ہم یہاں کسی کا آنا جانا پسند نہیں کرتے؟ پھر تم اس بنگلے کے اندر کیسے آئیں؟ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بہت مجبور اور بے بس حالت میں یہاں چھپنے کے لیے آئی تھی۔ اگر وہ ظالم لوگ مجھے پکڑ لیتے تو نہ جانے میرا کیا حشر کرتے۔ پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ وہ میری کہانی سن کر سر ہلانے لگا۔ پھر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے جانے دو، کیونکہ میری ماں میرے لیے بہت پریشان ہوگی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، لیکن تمہارے پاس تو کوئی کام بھی نہیں ہے، اب گھر جا کر تم اپنی ماں سے کیا کہو گی؟ کیا وہ تمہاری حالت دیکھ کر پریشان نہیں ہوگی؟ وہ بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تو میں اداس لہجے میں کہنے لگی، میں کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے ضرور کام مل جائے گا جس سے میں اپنا گھر چلا سکوں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، جہاں پر میں تمہیں کام کے لیے بھیجوں گا وہ لوگ تمہیں کام پر ضرور رکھیں گے، لیکن تم انہیں میرے بارے میں نہیں بتاؤ گی، بلکہ وہاں جا کر میرا ایک بہت بڑا کام کرو گی، کہو منظور ہے؟ اب وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی، پھر خوشی خوشی کہنے لگی، کیوں نہیں، اگر مجھے اچھا کام مل جاتا ہے تو میں تمہارا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا مقصد برا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، بس وہ کام میرے فائدے کے لیے ہے، اس میں کسی کی اچھائی یا برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے، اگر تم نے میرا کام کر دیا، یوں سمجھو تمہاری قسمت بدل جائے گی، نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارا پورا خاندان راتوں رات مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اس محل میں ایسا بہت سا خزانہ چھپا ہے جو تم حاصل کر کے اپنی زندگی بدل سکتی ہو۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے موجود یہ خوبصورت آنکھوں والا سچ کہہ رہا ہے۔ میں اس پر کیسے یقین کر لیتی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اس کام کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ تبھی وہ پاس کھڑا شخص کہنے لگا، اس لڑکی کو اسی بنگلے کے سامنے چھوڑ دینا، مجھے یقین ہے کہ وہ اس لڑکی کو ضرور کام پر رکھ لیں گے۔ اب میں اس آدمی کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اماں میرے لیے پریشان بیٹھی تھی، کہنے لگی، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو، کیا ہو گیا تھا؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ نوکری تو نہیں ملی، بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر آئی ہوں۔ لیکن دوسرے دن پھر سے میں اسی کام پر جانے کا سوچ رہی تھی جہاں پر وہ ہری آنکھوں والا شخص مجھے بھیجنا چاہتا تھا۔ اماں کو میں نے کچھ بھی نہ بتایا، وہ خامخواہ پریشان ہو جاتی۔ پھر میں دوسرے دن کا انتظار کرنے لگی۔ یہ اسی راجا کا آدمی تھا۔ اب وہ مجھے ایک بنگلے کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں حیران تھی، اندر جا کر کیا کہوں۔ تبھی ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا، پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم کام کے لیے یہاں آئی ہو؟ میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتا۔ پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ مجھے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سامنے بیگم صاحبہ کھڑی ہیں، ان سے جا کر بات کر لو۔ اب میں اس عورت کے پاس جا پہنچی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ویسے تو میں کسی عورت کو کام پر رکھنا چاہتی تھی، لیکن تم بھی ایک جوان لڑکی ہو، کام کاج اچھے طریقے سے کر لو گی، اسی لیے کل سے کام پر آ جانا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن پھر خیال آیا کہ اماں نے تو مجھے بنگلے میں کام کرنے سے منع کیا تھا، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن پھر سوچا کہ اماں سے جھوٹ کہہ دوں گی کہ مجھے کسی فیکٹری میں کام ملا ہے، یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں ایک بنگلے میں کام کر رہی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ آپ کی مہربانی، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ اب آگے کیا کرنا تھا مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا،
ہاں بس نوکری ملنے کی خوشی مجھے بہت زیادہ تھی۔ اب میں ہر روز کام پر جانے لگی۔ وہ بیگم صاحبہ ایک مہربان عورت تھی۔ میں صفائی بھی کرتی، کچن بھی صاف کرتی، کپڑے دھوتی، غرض کے وہ کام جو کوئی نوکرانی کرتی ہے میں ہر کام کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب میں نے سامنے سے آتے ہوئے ایک بہت عجیب و غریب انسان کو دیکھا۔ اس کا حلیہ ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا درویش یا پھر عامل وغیرہ ہو۔ پھر مجھے دوسری نوکرانی نے بتایا کہ بیگم صاحبہ کا شوہر ہے یہ۔ میں اس مالک کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ بیگم صاحبہ تو جیسے اس کے قدموں میں گرنے کو ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ جب میں نے انہیں یوں ڈرتے دیکھا تو نوکرانی سے پوچھنے لگی کہ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں، کیا وہ مالک سے بہت ڈرتی ہیں؟ تو دوسری ملازمہ سرگوشی میں کہنے لگی، مالک سے سبھی بہت ڈرتے ہیں کیونکہ یہ بہت غصے والا انسان ہے، اکثر ہی گھر سے باہر رہتا ہے، لیکن کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے اور اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے بنایا ہے۔ ہم نے تو اس کے بارے میں سنا ہے کہ پہلے ایک غریب آدمی ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک سے دولت مند ہو گیا۔ اس کی دولت کا کیا راز ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں بس اس کی دہشت سے سب بہت ڈرتے ہیں۔ تم بھی اس کے سامنے کوئی غلطی نہ کر دینا، ورنہ یہ کسی کو نہیں بخشتا، حتیٰ کہ بیگم صاحبہ کو بھی نہیں۔ وہ دوسری ملازمہ عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی۔ مجھے تو یہ کہانی بڑی دلچسپ لگی۔ اب میں اس پر خصوصی نظر رکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک مالک بنگلے میں موجود رہا، بیگم صاحبہ کی جرت بھی نہیں ہوئی کہ وہ کمرے سے باہر آتی۔ انہوں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، کیا کھانا ہے، وہ اس چیز کو لے کر بہت پریشان نظر آئیں، اور ان کا یوں گھبرانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں پورے گھر کی صفائی کرتی پھر رہی تھی جب اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں پوری طرح گھبرا گئی۔ اوپر ریلنگ پر کھڑا ہوا مالک مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھ پائی، لیکن وہ سرگوشی میں بیگم صاحبہ سے میرے بارے میں نہ جانے کیا کہنے لگا۔ میں گھبرا کر جلدی سے کچن میں آ گئی۔ اپنی گھبراہٹ پر میں خود بھی حیران تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید دوسری ملازمہ نے میرے دل میں ان کے لیے کچھ زیادہ ہی خوف بھر دیا ہے۔ اب مجھے 10 دن ہو گئے تھے یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ اس دوران میں اس سبز آنکھوں والے آدمی کو بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے کسی کام کا بتایا تھا، لیکن ایک دن کام سے واپس آ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے آواز دے کے روکا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا، اسی سبز آنکھوں والے آدمی کا ملازم جو مجھے بنگلے تک چھوڑ کے گیا تھا۔ پھر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، راجا نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اتنے دن ہو گئے لیکن تم نے وہ وجہ نہیں پوچھی کہ راجا نے تمہیں اس بنگلے میں کیوں بھیجا ہے۔ اب میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ میں بھول گئی تھی کہ مجھے ان کا ایک بہت اہم کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں ہی تو انہوں نے مجھے وہ نوکری دلوائی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ ان سے کہہ دوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں عزت سے اپنی نوکری کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے پورے خاندان کو پالنا ہے۔ لیکن پھر اچانک ہی ذہن میں جھماکا ہوا کہ راجا نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کا کام کر دیا تو وہ مجھے اتنی دولت دے گا کہ میرے پورے خاندان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہی سوچ کر میں اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ یہ بنگلہ سب سے الگ تھلگ اور ویران سی جگہ پر تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسے لگتا تھا جیسے اس میں کوئی بھی آباد نہیں ہے، لیکن اندر تو پورا جہان آباد تھا۔ یہ آدمی ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگ اس کے نوکر چاکر تھے جو اس کے ایک اشارے پر ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے۔ اب میں بھی اندر چلی آئی، اس بات پر گھبرا رہی تھی کہ یہاں پر نہ تو کوئی عورت تھی نہ ہی کوئی دوسری لڑکی تھی۔ میں جیسے ہی اس سبز آنکھوں والے آدمی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ کام حاصل کرنے کے بعد تمہاری نیت بدل جائے گی۔ تم نے ہمیں ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا۔ میں اس بات پر شرمندہ ہو گئی۔ راجا سے کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ میرے گھر میں کچھ مجبوریاں ہیں، اسی وجہ سے میں صرف اپنے خاندان کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہوں، کیونکہ میری ماں بیمار ہے، اسے بہت اچھے علاج کی ضرورت ہے اور اس وقت میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ اگر تم ہمارا کام کر دو گی تو تمہاری ماں کا علاج بھی ہو جائے گا اور تمہارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، لیکن اگر تمہیں اپنی زندگی بدلنی ہے تو جلد سے جلد ہمارا کام کرنا ہوگا۔ تم یہ نہیں پوچھو گی کہ ہم نے تمہیں اس بنگلے میں کیوں بھیجا ہے اور تمہیں دیکھتے ہی اس بیگم صاحبہ نے کیسے کام پر رکھ لیا، حالانکہ اس سے تو تم پہلی بار ملی تھی۔
میں راجا سے کہنے لگی کہ یہ بات تو میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن پھر میں سمجھی کہ آپ نے پہلے ہی اس سے بات کر لی ہوگی۔ تبھی وہ عجیب انداز میں مسکرایا، کہنے لگا نہیں، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں نے آج تک نہ وہ گھر دیکھا ہے نہ ہی اس گھر میں رہنے والے لوگ۔ ہاں، اس گھر میں رہنے والا وہ آدمی، اس سے میرا برسوں پرانا رشتہ ہے، لیکن وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بنگلے کے مالک کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو میں گھبراتے ہوئے اس راجا سے کہنے لگی، وہ آدمی تو بہت خطرناک ہے، کیا آپ بھی اسی کی طرح ہیں؟ کیونکہ مجھے پہلی نظر میں اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ راجا کہنے لگا کہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، ایسا جرم جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا جب تک اپنی ایک قیمتی چیز حاصل نہ کر لوں، اور وہ قیمتی چیز مجھے تم لا کر دو گی جو اس بنگلے میں اسی آدمی کے پاس موجود ہے۔ میں حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، بھلا میں کیسے ان کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہوں؟ میری اتنی جرت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میرے علاوہ میرے خاندان کو پالنے والا کوئی نہیں ہے، میں اب کسی پریشانی کو مول نہیں لے سکتی۔ میں ان کے سامنے بے بس تھی، لیکن پھر راجا کہنے لگا، لیکن تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارا کام ضرور کرو گی، اور کوئی انسان اپنے وعدے سے مکر جائے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور پھر تمہاری حفاظت کرنے والے میرے یہ سارے آدمی تمہارے آس پاس موجود رہیں گے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مکمل یقین دہانی کروانا چاہتا تھا۔ اب میں بھی مجبور ہو گئی۔ پھر راجا سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ کام بتائیں جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس بنگلے میں بھیجا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس آدمی کو تو دیکھ چکی ہو جو اس بنگلے کا مالک ہے، شکل سے ہی ایک عیار اور چالاک انسان نظر آتا ہے۔ اس کی چالاک شکل کے پیچھے ہی یہ ساری کہانی چھپی ہے جو آج میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، مجھ سے کہنے لگا کہ کیا تم نے کہیں اور میری جیسی آنکھوں والا انسان دیکھا ہے؟ میں اس کی انوکھی بات پر حیران رہ گئی۔ پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں دیکھی۔ کیا آپ کی آنکھیں پیدائشی ایسی ہیں؟ تبھی میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، نہیں، میری آنکھیں اس لیے سبز ہیں کیونکہ میں انسان نہیں بلکہ ایک ناگ ہوں۔ میں اس کی بات پر حیران تھی، ایسے لگا جیسے اس نے مجھ سے کوئی بھیانک مذاق کیا ہے، لیکن اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں انسان نہیں بلکہ ایک ناگ ہوں، ایک ناگ جو انسان سے بدلہ لینے کے لیے انسانوں کی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ یہ بنگلہ ہزاروں سال سے خالی ہے اور اس میں میرا مسکن ہے۔ اس میں موجود تمہارے سامنے نظر آنے والے یہ سارے انسان، یہ بھی میری طرح ناگ ہیں، اور یہ ہمارا محل ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ چکی ہوں۔ ایسی عجیب و غریب کہانی تو میں نے اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر وہ ناگ راجا کہنے لگا، دراصل بہت سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے قبیلے کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں رہتا تھا۔ اس گھنے جنگل میں ہمارا ایک پورا قبیلہ آباد تھا، کیونکہ اس میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ناگ ناگنے رہتے تھے۔ میں بھی اپنے جوڑے کے ساتھ بہت خوش اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میری بیوی جو میری ہی طرح خوبصورت سبز آنکھوں والی حسین ناگن تھی، ہم دونوں کی زندگی میں مکمل سکون اور خوشحالی تھی۔ ہمیں یہاں پر کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر ایک دم سے ہماری پرسکون زندگی میں ہلچل سی مچ گئی جب ایک ناگ آ کر کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی ایک انسان کو اپنے قبیلے کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ شاید وہ کوئی درویش ہے جو بھولے بھٹکے سے اس جنگل میں آ گیا ہے۔ میں یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ میں نے سارے ناگ جمع کر لیے، ان سے کہنے لگا کہ جا کر معلوم کرو وہ آدمی کس نیت سے اس جنگل میں آیا ہے، ایسا نہ ہو وہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچا دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ناگ سب معلومات لے کر آ گیا تھا۔ پھر اس نے آ کر بتایا کہ وہ ایک عام سا انسان ہے جو شاید راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم بھی اس بات پر مطمئن ہو گئے، کیونکہ ہم کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، نہ ہی اپنے زہر سے کسی کو جان سے مار سکتے تھے، کیونکہ ہمارے بڑے ناگ دیوتا نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی فطرت میں لالچ بسا ہوتا ہے، بس ایسا ہی اس آدمی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے چند لمحوں میں ہی جانچ لیا کہ
اس جنگل میں بہت سے اچھادھاری ناگ موجود ہیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس نے ایک ناگن کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے سر پر رکھی سنہری ناگ منی دیکھ کر اس کی نیت بدل چکی تھی۔ اب وہ کسی بھی طرح کر کے اس ناگ منی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ناگن بھی اس انسان کو دیکھ چکی تھی۔ وہ کسی طرح سے اپنی جان بچا کر یہاں سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ چالاک آدمی چاروں طرف سے اس ناگن کو گھیر چکا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اسے لمحے بھر میں ڈس کر جان سے مار سکتی تھی، لیکن ناگ دیوتا کا دیا ہوا حکم ہم کسی صورت بھی نہیں ٹال سکتے، اس لیے وہ اسی حکم کے آگے مجبور تھی۔ وہ ابھی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی کہ جب اس کے خطرناک ارادوں کو بھانپ گئی۔ جیسے ہی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی تو اس ظالم انسان نے بڑے سے پتھر سے اس کا سر کچل ڈالا۔ یوں وہ ناگن لمحے بھر میں ہی اپنی جان گنوا بیٹھی، لیکن اس کی قیمتی ناگ منی ابھی بھی اس کے سر پر موجود تھی۔ اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ اسے حاصل کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ وہاں سے چند لمحے کے فاصلے پر میں بھی موجود تھا۔ بے بسی سے اس ناگن کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ ناگن کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی، اور اس آدمی کی تصویر ابھی بھی میری آنکھوں میں موجود ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ میری اس ناگن کا دشمن ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس ناگ منی کو بیچ کر وہ آج ایک عیش سے زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن وہ میرا دشمن ہے۔ اب تم نے میرا یہی کام کرنا ہے۔ اس آدمی سے ہر صورت میں میری بیوی ناگن کی وہ ناگ منی حاصل کرنی ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو یوں سمجھو تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دولت دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پہلے وہ ایک عام سا انسان درویش ہوا کرتا تھا جس کا کام جنگل سے جڑی بوٹیاں جمع کرنا تھا، لیکن جب اس نے میری ناگن کو جان سے مارا تب سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ہر کام کر سکتا تھا جو بھی وہ چاہتا۔ وہ ایک غریب آدمی سے کروڑ پتی بن گیا۔ نوکر چاکر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ چاہوں تو پل بھر میں اس کی جان کا خاتمہ کر دوں، لیکن جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ناگ منی کہاں چھپا رکھی ہے یا کس کے حوالے کر رکھی ہے، میں اسے نہیں مار سکتا۔ اب تم ہی وہ لڑکی ہو جو میرا یہ کام کرو گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو، کبھی بھی کسی کے لیے برا کام نہیں کر سکتی، لیکن تم میری مدد کر کے یہ نیکی کا کام کر سکتی ہو، کیونکہ آخر وہ ایک برا شخص ہے۔ اس نے نہ صرف ایک ناگن کو جان سے مارا بلکہ اس کی نشانی بھی لے کر بھاگ گیا۔ ہمارے قبیلے میں رواج ہے کہ جو بھی ناگ یا ناگن اپنی جان گنوا دیتا ہے تو اس کی نشانی کے طور پر ہم اس کی ناگ منی کو سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ہمیشہ اس کا نام زندہ رہے۔ لیکن میرے پاس تو اپنی بیوی کی کوئی نشانی بھی نہیں، اس لیے میں ہر صورت میں وہ ناگ منی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی عجیب و غریب کہانی سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں اس سے گھبراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ آدمی بہت خطرناک ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں کس ارادے سے اس کے بنگلے میں آئی ہوں تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے جان سے مار دے۔ میں حقیقت میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن ناگ راجا کہنے لگا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا کیونکہ وہ زیادہ تر گھر میں رہتا بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنی سمجھداری سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے ناگ منی گھر میں رکھی ہوئی ہے یا پھر کسی کے حوالے کر دی ہے، اور یہ بات گھر میں رہنے والا فرد ہی بتا سکتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی اس کی بیوی یہ راز ضرور جانتی ہوگی۔ ناگ راجا نے تو مجھے پتے کی بات بتائی تھی، اگر میں اس بات پر عمل کرتی تو ضرور کامیابی میرا مقدر بن جاتی۔ پھر میں نے ناگ راجا سے وعدہ کیا کہ میں اس کا کام ہر صورت کرنے کی کوشش کروں گی۔ زندگی بدلنے کا خواب تو میری آنکھوں میں بھی موجود تھا۔ میں ہر صورت اماں کا علاج کسی مہنگے ہسپتال میں کروانا چاہتی تھی، اور آخر کب تک بنگلے کوٹھیوں میں کام کاج کر کے ہم اپنے گھر کا گزارا کرتے۔ اب میں واپس گھر آ گئی۔ دوسرے دن اپنا کام کرنے کا سوچ رہی تھی، بار بار خیال آتا کہ اپنی ناگن سے وہ کس قدر محبت کرتا ہے جو اس کی خاطر ابھی تک اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہے جس نے اس کی ناگن کو مارا تھا۔ دوسرے دن میں کام کاج کرنے بنگلے پر پہنچ گئی، لیکن در حقیقت میرے دل میں ایک منصوبہ پل رہا تھا۔
اب میں وہاں پر ہر چیز پر نظر رکھنے لگی. بیگم صاحبہ کس وقت اٹھتی ہیں, کہاں جاتی ہیں. حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. ساری ذمہ داری بیگم صاحبہ کے اوپر تھی جو اس بنگلے کی مالکن تھی. لیکن جیسے ہی مالک بنگلے پر آتا ہے تو ان کی حالت بہت بری ہو جاتی. وہ ایک ڈرپوک اور کمزور عورت نظر آنے لگتی. ویسے ملازموں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا. میرے ساتھ تو وہ خاص طور پر بہت اچھا برتاؤ کرتی تھیں کیونکہ میں نے انہیں اپنے گھر کے سارے حالات بتا دیے تھے. ایک دن وہ اداس سی کمرے میں بیٹھی تھیں. ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھیں. پھر ہچکچاتے ہوئے ان سے کہنے لگی, بیگم صاحبہ آپ سے ایک بات پوچھوں, برا نہ مانیے گا. آخر آپ مالک سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ جب وہ گھر آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. کیا وہ اتنے خوفناک ہیں؟ بیگم صاحبہ میری بات پر چونک گئی. پھر اداس لہجے میں کہنے لگی, میرا اس بھری دنیا میں میرے شوہر کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. میرے بابا ایک بہت بڑے عامل تھے, ایک نیک عامل جو لوگوں کی مدد کرتے تھے. اگر وہ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا ہوتے تو ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی دوائیاں جو وہ خالص جنگلی جڑی بوٹیوں سے تیار کرتے تھے لوگوں میں بہت مشہور تھیں. ان کا ایک نام تھا, مقام تھا. لیکن پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے اکیلا دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے. اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی. اب میں بے آسرا ہو چکی تھی کیونکہ میری ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. ایسے میں میرے بابا کا ایک مرید جو کہ میرا شوہر تھا, اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. کہنے لگا, میں تمہیں سہارا دوں گا, اسی لیے کہ عامل صاحب مرتے وقت مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں. اب میں تم سے شادی کروں گا. بھلا میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا. اگر اس سے شادی نہ کرتی تو شاید آج میں کسی یتیم خانے میں رہ رہی ہوتی. پھر جیسے ہی ہم نے شادی کی تو اچانک ہی گھر سے بہت بڑی تعداد میں زیورات نکلے جو شاید میرے بابا نے میری شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے. یوں وہ ساری دولت بیچ کر ہم یہاں شہر میں آ کر ایک گھر خرید لیا. ابھی بھی میرے بابا کے آستانے کو چلانے والا میرا شوہر ہے. بس دن بدن میرے دل میں اس کے لیے محبت ہونے کے بجائے ایک خوف پیدا ہونے لگا کیونکہ میرے شوہر کی حرکتیں بہت پراسرار ہیں. اس کا ایسے لوگوں میں آنا جانا ہے جو نیک نہیں بلکہ بہت بد فطرت ہے. وہ ظالم قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے شوہر کا دل بھی تبدیل کر لیا ہے. اسی لیے ایسے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی اسے اپنے دل سے قبول نہیں کر پائی, بس ایک رشتے کو بوجھ کی طرح نبھا رہی ہوں. آج بیگم صاحبہ مجھے اپنے دل کی بات بتا رہی تھیں. میں بھی حیران رہ گئی. تو گویا ان کا شوہر کوئی عامل نہیں بلکہ عامل کا ایک مرید تھا جو بہت بڑا عامل بن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. مجھے اس عورت پر بھی ترس آیا جو اپنا سب کچھ کھونے کے بعد اس آدمی کے آسرے پر پل رہی تھی. پھر وہ بیگم صاحبہ اداس لہجے میں کہنے لگیں کہ مجھے شک ہے کہ اس نے شاید میرے علاوہ ایک اور شادی بھی کی ہوئی ہے کیونکہ اس کے دن رات وہیں گزرتے ہیں. کبھی کبھار یہ اس بنگلے میں آتا ہے لیکن 1-2 رات گزارنے کے بعد واپس نہ جانے کہاں جاتا ہے. مجھے آج تک پتہ نہیں چلا. اب یہ بات سن کر میں چونک گئی. دل میں بار بار خیال آیا کہ مجھے اس کے دوسرے ٹھکانے کا بھی پتہ لگانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس نام نہاد عامل نے ناگ منی وہیں کہیں چھپا کے رکھی ہو. اب کی بار یہ آئے گا تو میں ضرور اس کا پیچھا کروں گی, بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. ویسے بھی ناگ راجا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری حفاظت کرنے والے ناگ میرے آس پاس ہی موجود ہوں گے. یوں اب میں پوری شدت سے اس عامل کا انتظار کرنے لگی. اس بار وہ پورے 1 مہینے بعد آیا تھا. یہاں آ کر اس کا رویہ ایسے ہوتا تھا جیسے وہ مالک ہے اور بیگم صاحبہ اس کی ملازمہ. بیگم صاحبہ بیچاری اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی. مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا. یہ ایک قاتل شخص تھا جس نے ایک اچھا دھاری ناگن کو قتل کیا تھا. اس کے بعد ہی اس کے حالات بدلے تھے, لیکن دوسرے دن میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار تھی. جیسے ہی وہ عامل بنگلے سے باہر نکلا میں بھی چوری چھپے اس کا پیچھا کرنے لگی. وہ ایک گاڑی میں سوار تھا جبکہ میں ایک رکشے میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کہاں جاتا ہے اور اس کی دوسری بیوی کس شہر میں رہتی ہے. یوں ہی تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت عالی شان بنگلے کے پاس اتر گیا تو گویا اس کا دوسرا ٹھکانہ یہی بنگلہ تھا. اب میں بھی اندر جانا چاہتی تھی لیکن اس بنگلے کے بڑے سے گیٹ پر ایک چوکیدار کھڑا تھا. وہ یقیناً مجھے باہر ہی روک لیتا, مجھ سے سوال جواب شروع کر دیتا. اب میں وہیں درخت کے قریب چھپی رہی, منتظر تھی کہ چوکیدار ادھر ادھر ہو تو میں جلدی سے اس بنگلے کے اندر گھس جاؤں.
تھوڑی ہی دیر بعد چوکیدار کسی کام سے اندر گیا، لیکن بنگلے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ گیا تھا۔ میں آنکھ بچا کر جلدی سے بنگلے کے اندر چلی گئی۔ قریب ہی ایک بڑا سا لان بنا ہوا تھا، وہاں پر بے تحاشا درخت تھے۔ یہ بنگلہ تو اس بیگم صاحبہ والے بنگلے سے 4 گنا خوبصورت تھا۔ جو بھی عورت اس میں رہ رہی تھی یقیناً اس کے عیش تھے۔ پھر میں پیچھے کی طرف سے ہو کر بنگلے کے داخلی دروازے سے اندر چلی گئی۔ پورا بنگلہ سنسان پڑا تھا۔ ہاں، ایک ملازمہ یہاں وہاں گزرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے چھپتے چھپاتے اوپر کی منزل پر پہنچ گئی، کیونکہ وہاں سے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ عامل اس عورت کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ عورت بھی بے تحاشا حسین تھی۔ اس نے خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی، تو گویا یہی عامل کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے دور سے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ اب مجھے یہاں سے باہر بھی نکلنا تھا، لیکن خوف بھی تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ابھی میں باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی، تبھی مجھے عامل کی آواز سنائی دی، جو وہ اپنی دوسری بیوی سے کہہ رہا تھا، آج تم نے یہ انگوٹھی کیسے پہن لی؟ دیکھو، یہ انگوٹھی میرے لیے بہت قیمتی ہے، تم اسے کہیں باہر پہن کر مت جایا کرو، تم نہیں جانتی اسے میں نے کیسے حاصل کیا تھا۔ تب اس کی دوسری بیوی کہنے لگی، اس انگوٹھی کی وجہ ہی سے تو میں نے تم سے شادی کی تھی، ورنہ تم نہیں جانتے، مجھ سے شادی کرنے والے ہزاروں لوگ تھے جو میرے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے۔ وہ بڑے ناز سے اس عامل سے کہہ رہی تھی۔ تبھی عامل کی آواز آئی، وہ ایک انکشاف کر رہا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے کہنے لگا، یہ انگوٹھی لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی ہے، آج سے 20 سال پہلے میں نے اسے ایک جنگل سے حاصل کیا تھا، تم جانتی بھی ہو یہ ایک ناگ منی ہے، اس میں چھپا خوبصورت ہیرا جس پر اس عامل کی نیت خراب ہو گئی تھی، جس کا میں مرید تھا۔ عامل مجھ سے اس بات پر ناراض تھا کہ میں نے ناگن کو مار کر ناگ منی کیوں حاصل کی، حالانکہ وہ بھی تو اپنے عملیات اور جڑی بوٹیوں کے لیے مختلف جنات کی مدد لیتا تھا۔ لیکن میں نے ناگ منی اسے دکھا کر غلطی کی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ناگ منی وہیں پر رکھ دو جہاں سے تم نے اسے حاصل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اچھا دھاری ناگ تمہارا دشمن بن جائے، اور وہ اپنا بدلہ لیے بغیر کسی کو نہیں بخشتے۔ وہ بار بار مجھے اسی بات پر اصرار کرتا تھا۔ میں اس کی باتوں سے تنگ آ گیا۔ پھر اس نے مجھ سے زبردستی یہ ناگ منی چھیننی چاہی، کیونکہ وہ اسے اسی جنگل میں رکھنا چاہتا تھا جہاں سے وہ جڑی بوٹیاں منگوایا کرتا تھا۔ لیکن مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے اسے اگلے دن ہی اگلے جہان پہنچا دیا۔ یوں نہ رہا بانس اور نہ بجی بانسری۔ اس کی ساری دولت میں نے حاصل کر لی، اور اس کی جگہ بھی لے لی، اور اس کی خوبصورت بیٹی جو بالکل تنہا اور اکیلی زندگی گزار رہی تھی، اس سے شادی کر کے گویا میں نے اس پر احسان کر دیا۔ لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں طوائفوں کے کوٹھے پر جاتا ہوں جہاں تم مجھے ملی۔ تمہیں دیکھ کر تو میں نے زندگی کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ تمہارا حسن کسی جھیل کے شفاف پانی کی طرح ہے جو کسی کو بھی گھائل کر سکتا ہے، اور ایسے ہی تم نے مجھے اپنی اداؤں سے گھائل کر دیا۔ تبھی تو اپنی سب سے قیمتی چیز یہ ناگ منی انگوٹھی کی صورت میں تمہیں دے دی ہے۔ عامل بڑی محبت سے اپنی دوسری بیوی کو دیکھ رہا تھا، اور میرے لیے یہ انکشاف بہت روح فرسا تھا کہ اس بڑے عامل کو قتل کرنے والا یہی عامل ہے، اس کا مرید، جو آج اس کی جگہ پر ایک بڑا عامل بن کر بیٹھا ہے۔ نہ صرف اس نے اس کی بیٹی سے شادی کی، بلکہ اس کی پوری دولت پر بھی قبضہ کر کے عیش و آرام والی زندگی گزاری۔ اس نے ایک نہیں بلکہ دو قتل کیے ہیں۔ ایک ناگن کو بے دردی سے قتل کیا، دوسری طرف اس عامل کو جس نے اسے سب کچھ سکھایا، اسے اپنا مرید بنایا۔ اب اس کا انجام ہونا بہت ضروری تھا۔ کسی بھی طرح کر کے میں اس عورت سے یہ ناگ منی چھیننا چاہتی تھی جو اس نے انگوٹھی کی صورت میں اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ 1 ہفتے بعد مجھے اپنی سہیلی کی شادی میں جانا ہے، اس لیے میں اسے وہاں پہن کر جانا چاہتی ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ عامل بڑے پیار سے کہنے لگا، کیوں نہیں، میرا تو سب کچھ تمہارے نام پر ہے۔ اپنی پہلی بیوی کو تو میں نے صرف ترس کھا کے رکھا ہوا ہے، ویسے تو میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس عامل پہ بہت غصہ آیا۔ پھر میں وہاں سے چھپتے چھپاتے باہر نکل آئی، بنگلے پر آئی جہاں پر بیگم صاحبہ کا اداس چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ پھر میں نے بیگم صاحبہ کو یہ حقیقت بتائی کہ آپ کے شوہر نے سچ میں ہی دوسری شادی کر رکھی ہے، وہ بھی اس شہر کی نامی گرامی طوائف سے، جو بہت خوبصورت ہے۔ بیگم صاحبہ یہ سن کر رونے لگی، تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہنے لگی کہ ابھی بات سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب جو میں آپ کو بتانے والی ہوں
اسے سن کر آپ نے مالک کو ذرا بھی شک نہیں ہونے دینا کہ آپ اس کی حقیقت جان گئی ہیں۔ بیگم صاحبہ حیرت سے کہنے لگیں، کیسی حقیقت؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو میں ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ کے بابا جان کا انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بیگم صاحبہ، وہ عامل ہی آپ کے بابا کا قاتل ہے۔ پہلے وہ ان کا مرید تھا، بعد میں عامل کی نہ صرف جائیداد پر قبضہ کر لیا بلکہ آپ سے شادی بھی اس نے دولت کی خاطر ہی کی تھی، اور میں یہ حقیقت اس کے منہ سے سن کر آ رہی ہوں۔ یہ ساری باتیں وہ اپنی پہلی بیوی کو بتا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آ گیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی، اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں اپنے شوہر کی جان لے لوں گی، کیونکہ اس نے نہ صرف میرے باپ کو دھوکہ دیا بلکہ مجھ سے بھی دغا کی ہے اپنی دوسری شادی کر کے۔ تبھی میں نے ان کے ہاتھ تھامے، کہنے لگی کہ یہ وقت جلد بازی کا نہیں ہے، ابھی آپ کو صبر کرنا ہوگا، جب تک عامل خود اپنے منہ سے آپ کے سامنے حقیقت نہ رکھ دے تب تک۔ اب وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن پوری شدت سے وہ عامل کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں اس عورت کے باہر نکلنے کا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور اپنی دوست کی شادی میں تیار ہو کر اس بنگلے سے باہر آئے گی اور مجھے ان کا پیچھا کرنا تھا۔ اس کام کے لیے مجھے اس ناگ کی مدد لینی پڑی جو ناگ راجا نے میرے پیچھے حفاظت کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ اب وہ میرے سامنے ہی نیلے رنگ کی ساڑی پہن کر باہر نکلی۔ میں جانتی تھی کہ ناگ منی انگوٹھی کی صورت میں اس کے ہاتھ میں موجود ہوگی، جسے وہ بڑے فخر سے پہنتی تھی۔ پھر میں نے ایک ناٹک کرنے کا سوچا اور سڑک پر بے ہوش ہو کر لیٹ گئی۔ تبھی ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے جو سڑک پر کون سی لڑکی ہے جو ایسی حالت میں پڑی ہے؟ تبھی اس نے میرے قریب آ کر کہا، کون ہو تم؟ تو میں نے جھوٹ موٹ کہا کہ میں زخمی حالت میں اس سڑک پر پڑی ہوں کیونکہ مجھے ایک گاڑی ابھی ٹکر مار کر چلی گئی تھی۔ گاڑی والا تو فرار ہو گیا لیکن مجھے اپنی ٹانگ سے چلنا دشوار ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہیں قریبی ہسپتال چھوڑ دوں گی۔ میں نے دیکھا نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس وہ عورت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی پوری شدت سے جگمگا رہی تھی۔ یہی تو مجھے حاصل کرنی ہے۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی میں نے اپنے ہاتھ میں موجود رومال پوری قوت سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ڈرائیور کا سارا دھیان گاڑی چلانے میں تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ پیچھے بیٹھی عورت بے ہوش ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے رخ موڑ کر گاڑی میں بیٹھی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا تو فوراً ہی گاڑی روک دی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اس حرکت پر کچھ کہتا یا کچھ کرتا، میں فوراً ہی انگوٹھی لے کر گاڑی کا دروازہ کھول کر فرار ہو گئی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن میں خوف زدہ سی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی جو درخت کی دائیں طرف بنی ہوئی تھی۔ اب اس کے قدموں کی چاپ مجھے اپنے ارد گرد سنائی دے رہی تھی۔ میں خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ آخر کو میں نے بیگم صاحبہ کو بے ہوش کر دیا تھا، لیکن اچانک ہی جھاڑیوں میں سے 3 بڑے بڑے ناگ نکلے، جنہیں دیکھ کر وہ آدمی چیختا ہوا یہاں سے بھاگا۔ میں بے اختیار مسکرا دی۔ یہ ناگ اسی ناگ راجا نے میری حفاظت کے لیے چھوڑے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری مدد کے طور پر ان ناگوں کو میرے پیچھے پیچھے بھیج دے گا۔ اس خوبصورت ناگ منی کو دیکھ کر میں حیران تھی، جس کی جگمگاہٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ یہ کسی کی امانت تھی، کسی کی محبت کی نشانی۔ اب میں اسے لے کر ناگ راجا کے پاس آ گئی۔ اس ناگ منی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے لڑکی، میں بتا نہیں سکتا تم نے میری کتنی مدد کی ہے، اب تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ ناگ راجا ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اس بنگلے میں پہلے بہت امیر لوگ رہتے تھے لیکن اچانک کسی وجہ سے وہ یہ بنگلہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے پاس ایک خزانہ تھا جسے وہ ایک کمرے میں دفن کر کے گئے ہیں۔ میں یہ راز جانتا ہوں۔ آج رات ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے قبیلے میں لوٹ جائیں گے۔ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، لیکن وہ خزانہ تمہیں اس کمرے کی زمین کے نیچے سے مل جائے گا جسے تم نے ضرور حاصل کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ سب میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں اسی کمرے میں گئی۔ اس پورے بنگلے میں تو گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے آس پاس کی زمین کو کھود کر دیکھا تو واقعی اس میں ایک چھوٹا سا صندوق برآمد ہوا۔ جو ہی میں نے اسے کھولا تو سونے چاندی کے خوبصورت زیورات اس صندوق میں جگمگا رہے تھے۔ یوں میں راتوں رات امیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ سارے خزانے کو لے کر اپنے گھر گئی تو بہن بھائیوں کا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ اماں بھی خوش نظر آ رہی تھیں۔
यूँ मैंने शहر में एक बहुत बड़ा बंगला ख़रीदा और अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब मैं शहर की एक रईस औरत बन चुकी थी। पहले मैंने बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें अच्छी नौकरी पर लगा दिया। अम्मा का भी एक महंगे अस्पताल में इलाज करवाया, तो उनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा अच्छी गुजरने लगी। कई साल गुजरने के बाद मुझे उसी बेगम साहिबा की याद आई, तो मैं उनसे मिलने उनके बंगले पर चली गई। आज भी उनका उदास लेकिन मुतमईन चेहरा मेरी आंखों के सामने था। फिर जब मैंने उनसे आमिल के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वो अपने अंजाम को पहुंच गया। उसने मेरे बाबा का कत्ल किया था, लेकिन उसके नौकर ने उसी को मार डाला, क्योंकि वो एक लालची इंसान था। कहते हैं ना, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। शायद उस आमिल का यही अंजाम होना था। बेगम साहिबा मुझे कहने लगी, वो आमिल मेरी ज़िंदगी से चला गया है तो मैं सुकून महसूस करने लगी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। फिर मैं बेगम साहिबा से बड़े प्यार से कहने लगी कि मैं आपसे मिलने आती जाती रहूँगी, आप अपने आप को अकेला मत समझना। यूँ मैं अपने बंगले पर लौट आई। आखिर जालिम अपने अंजाम को पहुँच ही जाता है, और यही उस आमिल के साथ हुआ था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।